بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی طلب چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ATC۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کچھ ماہ قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عربیہ کے حکمرانوں کو جتلایا کہ تمہاری حکومت ہمارے تحفظ کے بغیر 2 ہفتے بھی نہیں چل سکتی۔ تو انہی دنوں میں سعودی عربیہ میں ایک اونٹ کو سونے کا ہار پہنایا گیا جس کی قیمت 16 ملین ریال بنتی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ نے کیسے پلٹا کھایا۔ وہ تاریخ کا کتنا عبرتناک اور دردناک منظر تھا جب معتصم باللہ خلیفہ بغداد حکمران عراق کو چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے سامنے پانی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے پیش کیا گیا۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو ہلاکو خان نے خود سادہ برتنوں میں کھانا کھایا اور خلیفہ کے لیے سونے کی تشتریوں میں ہیرے جواہرات پیش کیے، اور خلیفہ دیکھ کے حیران و پریشان ہوا اور ہلاکو خان سے پوچھا کہ میں یہ کیسے کھاؤں۔ ہلاکو خان نے کہا کہ تم یہی کچھ کھاؤ جو تم ساری زندگی جمع کرتے رہے ہو، اور پھر کہا کہ اگر تم یہ بیچ کر فوج کی تعداد بڑھاتے تو وہ ہمت اور جواں مردی کے ساتھ میری افواج کا مقابلہ کرتی اور ہم یہاں پر نہ پہنچ پاتے۔ تم نے یہ سونا چاندی جمع ہی کیوں کیا تھا؟ وہ مسلمان جسے اس کا دین ہتھیار اکٹھا کرنے، گھوڑے پالنے کا حکم دیتا ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ ہلاکو خان نے جب جالیوں کی طرف دیکھا اور مضبوط دروازوں کی طرف دیکھا تو کہا کہ یہ تم نے پگھلا کر تیر، تلواریں اور نیزے کیوں نہ بنوائے تاکہ تم ہمیں یہ بربادی سے روک پاتے۔ تو معتصم باللہ کا جواب کچھ یوں تھا کہ شاید اللہ کی ہی مرضی تھی۔ تو ہلاکو خان نے کڑک دار جواب میں کہا کہ پھر جو کچھ تمہارے ساتھ ہوگا وہ بھی خدا کی ہی مرضی ہوگی۔ ہلاکو خان کے حکم پر معتصم باللہ کو شاہی کارپٹ میں لپیٹ کر شہر کے باہر میدانوں میں پھینکوا دیا گیا اور حکم جاری کیا کہ پوری فوج گھوڑوں سمیت اس ہلاکو خان کے دشمن کو رون ڈالے، اور پھر یہی ہوا۔ چشم فلک نے دیکھا کہ پورا بغداد قبرستان بنا ہوا تھا۔ ہلاکو خان نے کہا کہ آج میں نے بغداد کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا اور اب دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے پہلے جیسا بغداد نہیں بنا سکتی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ تاریخ جو ہے وہ صرف اور صرف فتوحات گنتی ہے، نہ کہ مہنگے قالین، مہنگے قیمتی لباس، محل، قلعے اور حویلیاں، اس کے علاوہ نہ ہی طرح اور مختلف اقسام کے مزید کھانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اکثر و بیشتر کھانا نہیں ہوتا تھا، لیکن دیواروں پر تلواریں ضرور لٹکی ہوا کرتی تھیں۔ اور اب ہم اگر پاک و ہند بر صغیر کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو جب مغرب کے اندر علوم و فنون پر دن رات ترقی ہو رہی تھی، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ مختلف فیلڈ کے اندر جاری و ساری تھی، تب ہندوستان کے اندر یہ سلسلہ تھم چکا تھا، کیونکہ نااہل شہزادوں کے ہاتھوں میں حکومت آ چکی تھی۔ وہ مغل خاندان کے شاہی بادشاہ جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرواتے تھے، جن لوگوں نے یہاں پر میکینیکل فیلڈ کے اندر ڈیولپمنٹ کروائی تھی، ونڈ انرجی اور ساؤنڈ انرجی کے اوپر مختلف کام کروائے تھے، وہ بادشاہ سلامت مر چکے تھے۔ ان کے نااہل جانشین نے حکومتوں کے قلمدان سانبھ لیے تھے اور وہ دن رات محفلوں میں جمے ہوئے تھے۔ تان سین جیسے گویے دن رات نئے نئے راگ الاپ رہے تھے۔ خوبصورت رقاصاؤں کے شاہی محلوں کے اندر رقص کی محفلیں جاری و ساری تھیں۔ جب پرتگالیوں، فرانسیسیوں اور گوروں نے ہندوستان کے سمندری راستے عبور کر کے دروازے توڑے اور حملہ کیا، تب ہمارے ارباب و اختیار شراب و کباب کی محفلوں کے اندر مدہوش پڑے ہوئے تھے۔ تاریخ کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں کہ شاہی خزانے کے اندر کتنا خزانہ تھا، بادشاہ سلامت نے کتنا قیمتی لباس پہنا ہوا تھا، تاج کے اندر کتنے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، پارلیمنٹ یا دربار کے اندر کتنے لطیفہ خور، وظائف خور، طوائفیں، طبلہ نواز، جگت باز، خوش آمدوں کے جھرمٹ تھے یا نہیں تھے، وہ تو صرف فتوحات گنتی ہے۔ تاریخ کبھی بھی عذر قبول نہیں کرتی، وہ تاریخ کی تلخ حقیقت کو ہی منظر عام پر لاتی ہے۔
اگر ہم آج کے تناظر میں دیکھیں، ایک طرف تو ہماری ریاست مدینہ شور کرتی ہے کہ شاہی خزانہ خالی ہے، اور دوسری طرف صدر پاکستان 27 لاکھ روپے کے مشاعرے اور محفل موسیقی کرواتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے وزراء اعلیٰ اور کابینہ کے وزراء دن رات اربوں خربوں روپے کے بجٹ فضول خرچیوں پر خرچ کرتے ہیں، اور سالانہ پروٹوکول کا بجٹ بھی اربوں سے کم نہیں۔ اگر یہی اربوں خربوں روپے ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر لگائیں، وہ ایگریکلچر ہو، میڈیکل ہو، آئی ٹی ہو، مکینیکل فیلڈ ہو، چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو، ہمارا اربوں روپے خون پسینے کی کمائی کا بجٹ صرف اور صرف ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر ہونا چاہیے، تاکہ ہماری معیشت مضبوط ہو سکے۔ اور تاریخ گواہ ہے، جس ملک کی معیشت مضبوط رہی ہے وہی ملک دفاع کے طور پر مضبوط رہا ہے، اور اسی نے ہی تاریخ میں فتوحات کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے کوئی آئیڈیاز ہیں، یا اگر کچھ حقائق ہیں کہ ہم اپنے وزراء کی توجہ کس طرح ان کاموں پر دلوا سکتے ہیں اور وہ اپنے فضول کام چھوڑیں، تو کمنٹ باکس میں ضرور مینشن کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔